بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام سے نوازے گا جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والے اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دے گا جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسند کے اوپر مزے کریں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ترجمہ: ان کے رب نے انہیں پاکیزہ شراب پلائی۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیرے اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لیں تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی عورتیں دنیا میں ایک دفعہ جھانک لیں تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان کے برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کے تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ جہنم۔ اب اللہ پاک کا غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے ایک لباس کاٹے جائیں گے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیڑ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے تپ گل جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ پر چڑھا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ ولید اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدمزہ بدبودار کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غز ہوں گے۔ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر صاف ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو حجروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت آدھ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائے گا کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کے نہ تہہ میں پھرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور مختلف لوگ سوال کرتے بھی رہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو
تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ پیش نظر ہے کہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ترغیب قرآن پاک کے اندر اس کی دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں مختلف سطحوں کے اندر جنت کی مختلف نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی بہت ساری ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال آیا۔ پھر وہاں پر مختلف باغات، کھانے پینے کی چیزیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا علامت ہیں وہاں پر ہوں گے تو یہ ساری نعمتیں مردوں کو بھی ملیں گی، عورتوں کو بھی ملیں گی۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اب میں ایک نعمت بہت بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ حور کی نعمت عطا فرمائے گا، اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اپنی بارگاہ میں بلائے گا، ان سے فرمائے گا کہ میں تمہارے اوپر فضل نہ کروں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے اوپر فضل تو کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ اور وہ نعمت ہوگی جس کے اندر لوگ گم ہو جائیں گے۔ اور اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بہ درجہ جس کے جیسے درجے ہوں گے اس اعتبار سے ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ کسی کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کسی کو صبح شام ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا۔ یعنی دنیاوی مدت کے مطابق تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ پھر جنت کے اندر ایک نعمت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پینے کی سعادت ملے گی۔ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہاں پر زیارت ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب رہا حوروں کا ملنا اور عورتوں کو نہ ملنا، تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ایک تصور ہی ایک ایسا تصور ہے کہ جو پاکیزہ ذہن کے اندر آتا ہی نہیں۔ صحیح مرد کے لیے مختلف عورتیں ہوں، ایک سے زیادہ عورتیں ہوں، تو یہ تصور گھٹیا تصور نہیں ہے۔ یہ تو ایک وہ کوئی بات ہے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، اور پاکیزہ ذہن کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن ایک عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد کا ہونا، یہ دنیا کے اندر ہی عورت جو سلیم الطبع عورت ہوتی ہے، اعلیٰ عورت ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سزائے مراد کا ہونا، مرد کا ہونا، تو پھر اہل جنت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بات کا ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کو حوروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ سبحان اللہ، وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جنت کے معاملات ہیں نہ وہ دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ آج دلوں کے اندر کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا کہ اہل جنت جو ہوں گے ان کے دلوں سے کینہ وغیرہ سب نکال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہاں پر ایسی یعنی جس دنیا میں بہت سی عورتوں کی سوچ ہوتی ہے تو وہاں پر ایسی سوچ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جنت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اہل جنت کو چاہیے، وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو وہاں پر بہت سارے نعمتیں عطا ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب حوروں کا معاملہ چونکہ مرد کے ساتھ خاص ہے تو وہ صرف مرد کو عطا کی جائیں گی، عورتوں کو اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں یہ عطا کی جائیں گی۔ وَعَلَيْكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ غفور الرحیم، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہے جو دل چاہے گا اور جو تم مطالبہ کرو گے، یہ میزبانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، بخشنے والا رحم فرمانے والا رب کی طرف سے۔ اس طرح جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کی جو راحتیں ہیں وہ سب کو ملیں گی۔ فرمایا کوئی جان نہیں جانتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے
رکھی گئی ہے، تو جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو جنت کی خوشیاں اور راحتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت سب کے لیے تیار کی ہیں۔ اچھا، پھر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کچھ چیزوں کا بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کریں گے جو دنیا سے بڑھی گئی، کوئی اندھیڑ عمر میں گئی، کوئی بچپن میں گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان سب کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ اور کیسا پیدا کریں گے؟ فرمایا پھر ہم ان سب کو کنواریاں بنائیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بنائیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے جنت کے اندر بطور خاص یہ اکرام فرمائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ مرد و عورت دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور دونوں کو خوشیوں کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورۃ قرب فرمایا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اے مردوں، اور تم اور تمہاری بیویاں، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں۔ فرمایا تمہیں وہاں پر خوش کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر مرد اور عورتیں دونوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہ عورتوں کے ساتھ جو شوہروں کا معاملہ، یہ تب کہ شوہر بھی جنتی ہو، پتہ چلے شوہر کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے، تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ عورت جنت میں جائے گی، تو اب مردوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں حدیث طیبہ کے اندر فرمایا گیا کہ عورت کا شوہر بھی اگر جنتی ہوگا تو عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی رکھا جائے گا اور اس کا شوہر ہی اس کو عطا کیا جائے گا، اور دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ محبت پیدا فرمائے گا، وفاداری پیدا فرمائے گا، عورتوں کے اندر حیا پیدا فرمائے گا، اور ان کے لیے جو خوشیوں کا اور جو راحتوں کا سامان ہے وہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر بالفرض دنیا کے اندر کسی عورت کے متعدد شادیاں ہوئیں، پہلے ایک شادی ہوئی، طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو جو آخری شوہر ہوگا بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر متعدد شوہروں کی صورت کے اندر ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسے متعدد شوہر جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو فرمایا کہ جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، بیوی جو ہے وہ اس سب سے اچھے اخلاق والے شوہر کے ساتھ رکھے، یعنی بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں جو تجھے پسند ہے تو اس کے ساتھ رہے، تو جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا بیوی اسے اختیار کرے۔ اچھا، اب رہا حوروں کا معاملہ۔ حوروں کے معاملے میں کیا ہوگا کہ جیسا ایک جنتی کو بہت سی حوریں دی جائیں گی، 7,270 اس سے زیادہ تعداد بھی احادیث میں موجود ہے۔ اب ایک جنتی کی بیویاں جو ہے، ایک تو دنیاوی بیوی ہے اور ایک اس کی جنتی حور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی بیویاں بنائی، لیکن یہ جو دنیا کی عورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا شرف عطا فرمائے گا کہ جنتی کی جتنی بیویاں ہوں گی، جنتی حوریں اس کی بیویاں ہوں گی، یہ دنیا کی عورت ان سب سے زیادہ حسین بھی ہوگی اور ان کے سردار بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ان کے سردار بنائے گا اور وہ سب جو ہیں وہ مرتبے کے اندر اسے نیچے ہو۔ تو یہ ہے عورت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور جنت کی راحتیں اور عطا فرمائے، آمین۔ جنت میں حور ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کنواری ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، خواتین ہی نہیں، اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والے حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے زیادہ شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟
اور اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت کو اس کو اختیار کر لے، یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت کو ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کسی کے 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے بلاک کا برتاؤ کیا ہو وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئی، اور عورت کنواری ہو یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو تو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک جنتی مرد پیدا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں بیان کیا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، جس نے نیک اعمال کیے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو انعام دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ اسی طرح فرمایا، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں موجود ہوگا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 35۔ یہاں واضح ہے کہ جنت میں عورتوں کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جو ان کی خواہش ہوگی۔ نمبر 2، عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ شوہر کے ساتھ رہنا۔ اگر عورت دنیا میں نیک شوہر کے ساتھ ہے تو جنت میں بھی وہ اسی کے ساتھ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا آخری شوہر جنت میں اس کا شوہر ہوگا۔ نمبر 2، کنواری اور حسین و جمیل بنا کر دیا جانا۔ جنت میں جانے کے بعد عورتیں بھی بالکل نئی تخلیق کے ساتھ کنواری اور حسین و جمیل بنا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر دوبارہ پیدا کیا اور ان کو کنواریاں بنایا۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 35-36۔ یہ آیت صرف حوروں پر ہی نہیں بلکہ مومن عورتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 3، شوہر کی بیویوں میں سب سے اعلیٰ۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی کیونکہ وہ ایمان، نماز، روزہ اور تقوی کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی، جبکہ حوریں صرف اللہ کی مخلوق ہیں۔ طبرانی صحیح و جامع۔ اگر شوہر نہ ہو یا ناپسند ہو، اگر عورت کا شوہر دنیا میں نہ ہو یا برا شوہر ہو یا عورت غیر شادی شدہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جنت میں جو چاہے عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 31۔ عورتوں کو حوریں کیوں نہیں ملتی؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مردوں کو حوریں کیوں ملیں اور عورتوں کو کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں کوئی محرومی نہیں ہوگی۔ مردوں کو جو خوشی ملے گی وہ ان کے مزاج اور خواہش کے مطابق ہوگی۔ عورتوں کو ان کے دل کی ہر خواہش عطا ہوگی، خواہ وہ شوہر کی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں ان کو سکون اور خوشی عطا کرے۔ جنت میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کسی کو کمی کا احساس ہوگا، ہر ایک مطمئن اور خوش ہوگا۔ عورت کی جنت میں اصل خوشی، عورت کی سب سے بڑی خوشی اپنے شوہر اور اہل ایمان خاندان کے ساتھ ہمیشہ رہنے میں ہے۔ دنیا کی تکالیف، غم اور جدائیاں جنت میں نہیں ہوں گی۔ عورت کو بھی ابدی جوانی، حسن، سکون، شوہر کی محبت اور اپنی مرضی کی خواہشات ملیں گی۔ جنت کا نظام دنیا کے نظام سے مختلف ہے۔ دنیا میں عورت کو کئی جگہ کمی یا محرومی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جنت میں عورت کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر اس کا نیک شوہر ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی
گزارے گی۔ اگر شوہر نہ ہو یا برا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جنت میں عورت کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس کے دل میں خواہش ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور وہاں ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے، اور ہماری طرف سے مزید نعمتیں بھی ہوں گی۔ سورۃ کاف آیت نمبر 35۔ یعنی عورتوں کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت اطمینان اور کامل خوشی ہوگی۔ وہاں نہ کوئی غم، نہ حسد، نہ محرومی، نہ کمی، بلکہ دائمی سکون اور خوشی ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔